لیکن اب وہ وقت آ گیا اور بالکل درست آیا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. تو اصدر امرہ الی علماء الآفاق بکتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تو انہوں نے اپنی ساری سلطنت میں علماء کے لیے حکم جاری کیا کہ جہاں جہاں کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اب تنقیح کر کے اس کو باقاعدہ لکھا جائے. اس فن سے ناواقف لوگ پیدا کرتے ہیں کہ یہ دوسری تیسری صدی میں کہیں آ کر لوگوں نے کچھ کتابیں لکھ دیں. وہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کی صحیح اٹھائی ہے، ابو داؤد کی سنن اٹھائی ہے، اس میں بعض موقعوں پر 3، بعض موقعوں پر 4، 5، بلکہ بہقی وغیرہ میں 8، 9 روات مل جاتے ہیں. وہ خیال کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں سے ہوتے ہوتے ایک بات پہنچی ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح نہیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. تاہم بالکل آخر میں جا کر، یعنی پہلی صدی کے آخری سال میں 99 ہجری میں ایک ایسے شخص کو حکومت منتقل ہوئی جس کے بارے میں کم و بیش اجماع ہو گیا کہ وہ ایک خلیفہ راشد تھا. میری مراد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. اچھا، پہلی صدی ہی میں ہو گیا یہ معاملہ؟ پہلی صدی کے آخری سال میں 99 میں وہ سری رائے خلافت ہوئے. جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بنیاد پر ان سے سخت اختلاف، بلکہ بنو امیہ سے سخت اختلاف رکھنے والے لوگ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ ایک خلیفہ راشد تھے. انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس علم کی اب تدوین ہونی چاہیے. اچھا، یعنی اب اس کی حفاظت اصل چیز ہے. پہلے یہ تھا کہ اس کے بیان کرنے میں احتیاط اصل چیز ہے، اب یہ سوال تھا کہ اس کی حفاظت اصل چیز ہے. یعنی اب اس کو موضوعات سے الگ ہونا چاہیے، اب اس کی تنقیح ہونی چاہیے، اب اس کو باقاعدہ لکھا جانا چاہیے، اب اس کے بیان کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ترتیب تدوین دے کے لوگوں کے لیے اس کو قابل مطالعہ بنانا چاہیے. یہ فیصلہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس طریقے سے ایک خلیفہ راشدی نے یہ فیصلہ کیا. جیسے ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ عبد الملک نے کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو قرات نقل ہو رہی ہے اور زبانی نقل ہو رہی ہے اس کو اب قرآن پر ثبت کر دیا جائے، قرآن کے متن پر ثبت کر دیا جائے، اور اس طریقے سے ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہو گیا. اسی طرح کا فیصلہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کیا. عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کیا تھی؟ اس کو خود اس فن کے علماء کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ وہ تابعی ہیں. اچھا، صحابہ کرام سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے. وہ خود ایک بڑے عالم ہیں. یہ لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے یہ معاملہ کیسے کیا، اس کو ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے الحدیث والمحدثون سے اس کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں. یہ خلاصہ انہوں نے تاریخ الخلفاء سے، تہذیب الاسماء سے اور تہذیب التہذیب سے جو کچھ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لے کر خود کر دیا. اچھا، یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اجمال علماء علی کثرت علم ہی و صلاح ہی و زہد ہی و ورع ہی و عدل ہی و حرص ہی علی اتباع آثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء الراشدین. یعنی اس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا، ان میں صلاح کیسی تھی، ان کا زہد کتنا زیادہ تھا، ان میں اللہ کے تقوی کا کیا معاملہ تھا اور وہ کس کمال پر تھا، ان کے عدل کا کیا معاملہ تھا، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو آثار چھوڑے تھے ان کی اتباع کے لیے کیسے حریص تھے. اچھا، یہ علماء ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. مزید لکھتے ہیں وَكَانَ عمر، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. وَكَانَ عمر کثیر الاہتمام بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظاً و جمعاً، یعنی وہ پہلے ہی سے اس معاملے میں بہت اہتمام کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کی حفاظت بھی ہو، ان کو جمع بھی کیا جائے. ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی. اس زمانے میں تھے کہ جب
احتیاط کے بجائے اب یہ ضرورت لاحق ہو رہی تھی. حتیٰ انہو لما ان طول الخلافہ، یہاں تک کہ جب وہ سری رالائے خلافت ہوئے، وہ اس مسند پر پہنچے، تو اصدر امرہ الی علماء الآفاق بکتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. تو انہوں نے اپنی ساری سلطنت میں علماء کے لیے حکم جاری کیا کہ جہاں جہاں کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، اب تنقیح کر کے اس کو باقاعدہ لکھا جائے. یعنی پہلے کیا تھا، لکھنا نہیں ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس سے پھر وہ بات بالکل موقد ہو گئی کہ وہ جو بھی کچھ بھی حضور نے فرمایا تھا یا خلفائے راشدین نے سختی کی، وہ احتیاط کے پیش نظر تھی. یعنی یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا. چنانچہ اس خلیفہ راشد نے یہ حکم جاری کر دیا کہ علماء آگے آئیں اور اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس علم کو لکھا جائے. کما امرہم بالجلوس للتحدیث والروایا، یعنی انہوں نے لکھنے کا بھی حکم دیا اور اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ علماء باقاعدہ تعلیم دیا کریں اس کی. وہ بیٹھیں مسجدوں میں اور وہ روایتیں اب خود بیان کریں. ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر بات کہی گئی کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہر آدمی ہر کہو میں بیان کرے گا. یعنی علماء اپنے ہاتھ میں لیں اس معاملے کو، اس کو بیان بھی کریں اور اب اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور اسی طرح اس کی کتابت کا بھی اہتمام کیا جائے. حتیٰ لا تضیع الاحادیث بموت کبار العلماء من التابعین. صحابہ سے کنہوں نے سنا ہے؟ تابعین نے. تابعین کے بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ یہ سارا علم ہی ضائع ہو جائے. وَهُوَ أَوَّلُ خَلِيفَةٍ أَمَرَ بِذَلِكَ، یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا. یعنی اس سے پہلے بنی امیہ کے خلفاء اسی رائے پر قائم رہے جو صدیق و فاروق نے قائم کی تھی کہ اس کو نہیں لکھنا. لوگ جیسے بیان کر رہے ہیں ان کو بھی توجہ ہی دلائی جائے. لیکن اب وہ وقت آ گیا اور بالکل درست آیا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ دیکھیے پہلی صدی کے آخری سال میں، یا کہہ سکتے ہیں دوسری صدی کے پہلے سال میں، کیونکہ اس کے بعد تو یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مزید لکھتے ہیں وَكَانَ عمر، یعنی یہ خلیفہ محض خلیفہ نہیں تھا، یہ محض مسلمانوں کا حکمران نہیں تھا. وَكَانَ عمر ثقةً حجةً حافظاً، وہ خود ایک ثقہ شخصیت تھے، وہ تو حجت تھے، حافظ تھے. یہ معلوم ہے کہ یہ حجتاً حافظہ یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس علم میں ان کا کیا درجہ تھا. شہد لہو بذالک العلماء، اس کی گواہی ان کے عہد کے علماء نے ان کے بارے میں دی ہے. حتی لقد کان یقرن بالزہری فی علمہ، ان کے حدیث کے علم کا حال یہ تھا کہ انہیں زہری کے برابر کا آدمی سمجھا جاتا تھا. زہری کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے رہے ہیں. اور مجاہد جیسے عالم نے تبصرہ کیا ہے، اتیناہ لنعلمہ فما برہنا حتی تعلمنا منہ، ہم اس کے پاس آئے کہ ان کو کچھ سکھائیں. ہم ان کے پاس سے گئے تو ان سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شان کی شخصیت نے پھر یہ دوسرا فیصلہ کیا. یعنی پہلے فیصلے صدیق و فاروق جیسی شخصیات نے کیے تھے، وہ احتیاط کے فیصلے تھے. اب تحدیث کا فیصلہ، تدوین کا فیصلہ، تنقیح کا فیصلہ، اور اس فیصلے کو تمام علماء کے سامنے رکھ کر انہیں آمادہ کرنا کہ وہ اب اس خدمت کے لیے میدان میں آ جائیں. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس درجے کے شخص نے کیا ہے جو اس کے ساتھ کے ثقہ ہے، حجت ہے، زہد، ورع اور عدل کا نمونہ ہے، اور صرف یہی نہیں، مسلمانوں کا حکمران اور ایک خلیفہ راشد بھی ہے. اب جب خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کی مزید تفصیلات کیا ہیں، اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب کچھ زیر بحث ہے. کہ ایک ضمنی توضیح چھوٹا سا سوال کا، آپ نے تبصرہ کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا اور درست فیصلہ کیا. ایک عام آدمی سوچ رہا ہوگا کہ اگر ابتدا ہی میں خلفائے راشد یہ فیصلہ کر لیتے تو جو بعد میں مسائل پیدا ہوئے وہ پیدا ہی نہ ہوتے، تو جو فیصلہ 100 سال بعد کرنے کی ضرورت پیش آ گئی وہ اگر پہلے دن ہی کر دیا جاتا تو پھر باقی فیصلوں کی ضرورت نہ ہوتی. ان کے ہاں جس چیز کو ترجیح حاصل رہی وہ بالکل دوسری تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی باتوں کا بیان ہونا خطرے سے خالی نہیں.
ہم ان کا پورا نقطہ نظر سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے کس پہلو کو ترجیح دی۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس میں بعض اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں، اور میں نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دولت بھی ہے، نعمت بھی ہے، لیکن جس وقت یہ صادر ہو رہی ہے، وجود پذیر ہو رہی ہے، اس وقت احتیاط کا مسلک ہی بہتر تھا۔ اور اگر وہ کوئی اس طرح کی کتاب مرتب کرا دیتے، کوئی چیز لکھوا دیتے، تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو یہ حیثیت حاصل ہو جاتی کہ قرآن مجید بھی پھر کیا چیز رہ جاتا، کیونکہ براہ راست وہ لکھ رہے ہیں، براہ راست لکھ رہے تھے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ روایت قرآن مجید کے مقابل میں کتنی زیادہ اشتغال کا باعث بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کے پیش نظر اور اللہ کی کتاب کی اہمیت لوگوں کو بتانے کے لیے اور اس علم کو صاف رکھنے کے لیے احتیاط کا طریقہ اختیار کیا۔ اس وقت وہی موضوع تھا جب یہ حکم دیا گیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ اب اسی کی ضرورت تھی کہ اب جو کچھ بیان ہونا وہ ہو چکا، چیزیں میدان میں آ چکی، اب روکنے کا معاملہ نہیں رہا۔ اب تو جتنا کچھ بھی علم لوگوں کے پاس موجود ہے اس کی تنقیح کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو وقت کے لحاظ سے یہی فیصلہ درست تھا، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ان کے زمانے اور وقت کے لحاظ سے، اور قرآن مجید جس کو وہ کہتے ہیں کہ جرد القرآن، قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز اس کے ہم پایا نہیں آنی چاہیے، یعنی لوگوں کے تاثر کے لحاظ سے بھی نہیں آنی چاہیے، اس کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا اور بالکل درست فیصلہ کیا، درست رویہ اختیار کیا۔ اور سیدنا معاویہ نے اس کا خلاصہ کر دیا تھا کہ اسی کا نتیجہ تھا کہ لوگ اتنے محتاط رہے کہ عمر کے زمانے میں جو روایت آ گئی اور مان لی گئی اس کو بے تکلف قبول کر سکتے ہو، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو بہت تنبیہ کر کے رکھا۔ اور بات پہنچی تھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز تک کہ خلیفہ راشد پہلی صدی کے آخر میں آپ نے ایک فرمان جاری کیا۔ ہم سب جب انہوں نے فرمان جاری کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے جس چیز کے پیش نظر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے فرمان پر بات ختم کی تھی وہ اس تاثر کی نفی ہے جو بالعموم اس فن سے ناواقف لوگ پیدا کرتے ہیں کہ یہ دوسری تیسری صدی میں کہیں آ کر لوگوں نے کچھ کتابیں لکھ دیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کی صحیح اٹھائی ہے، ابو داؤد کی سنن اٹھائی ہے، اس میں بعض موقعوں پر 3، بعض موقعوں پر 4، 5، بلکہ بہقی وغیرہ میں 8، 9 روات مل جاتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں سے ہوتے ہوتے ایک بات پہنچی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح نہیں، یہ پہلی صدی کا خاتمہ ہے جس پر علماء تو علماء خود ریاست کی سطح پر، اس عظیم سلطنت کی سطح پر جس کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت تھے، اس اہتمام کا حکم دیا گیا۔ علماء سے تقاضا کیا گیا کہ وہ اس علم کو اپنا علم بنائیں، اس فن کو اپنا فن بنائیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سوانح اور آپ کے علم و عمل کی جو روایت بھی میسر ہو چکی ہے اس کو نہ صرف یہ کہ تنقیح سے گزارا جائے بلکہ اس کی ترتیب و تدوین کی خدمت اب انجام دی جائے۔ پہلی صدی کے آخری سال میں نے عرض کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز سریر آلائے خلافت ہوئے۔ ٹھیک، جس وقت انہوں نے یہ فرمان جاری کیا اور پھر اس کے نتیجے میں ہر جگہ علماء بڑی تعداد میں اس کی جانب متوجہ ہوئے، اس وقت صورتحال کیا تھی اس کا ایک جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں بھی یہ عام خیال ہے کہ لوگوں نے شاید اس کے برسوں بعد کہیں قلم اٹھایا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے اعظمی صاحب کی تحقیق رکھ دی تھی، اور بھی بہت سے محققین نے اس زمانے میں اس پر کام کیا ہے، بلکہ مخطوطے تلاش کیے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ جنہوں نے تحریر و کتابت کے ذریعے سے جو کچھ علم ان کے پاس تھا اس کو ترتیب دیا، ان کی تعداد بھی 50 سے زیادہ تھی۔ جی، اس کے بعد تابعین کا دور تھا۔ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام سے وہ اس علم کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھے، ان کے ترتیب دیے ہوئے مجموعوں کی تعداد ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی تحقیق کے مطابق 250 کے قریب، یعنی عمر بن عبدالعزیز جب یہ
فرمان جاری کر رہے تھے، علماء سے یہ تقاضا کر رہے تھے، تو تحریری ذخیرہ بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود. اچھا. یعنی ہمیں اس زمانے میں صحابہ کے وہ مجموعے نہیں ملے، یا ہمیں تابعین کے مجموعوں میں سے 2 4 5 10 ہی دستیاب ہو سکے ہیں. اس زمانے میں یہ سب چیزیں لوگوں کو میسر تھیں. یہ تحریری سرمایہ وجود میں آ چکا تھا. اس کے باوصف کے خلفائے راشدین کا طرز عمل کیا رہا، اس کے باوصف کے اس معاملے میں سیدنا عمر نے روایت بیان کرنے کے معاملے میں بھی کتنی سختی برتی. اس کے حقائق ہم سامنے رکھ چکے ہیں، لوگوں نے لکھا، اور یہ لکھا ہوا سرمایہ بھی گویا پس منظر میں موجود ہے. اس کے بعد آپ ذرا دوسرے پہلو کو دیکھیے. میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. تحدیث و روایت، یعنی وہ لوگ جب آگے اب بیان کر رہے ہیں، عام تاثر یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہم 2 3 4 روات کے نام پڑھتے ہیں، تو یہ عام لوگ ہیں، صحابہ کرام کی مجلس میں کہیں گئے ہیں، ملے ہیں، بیٹھے ہیں، کہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، یہ فلاں نے سن لیا، فلاں نے سن لیا، یہ بس فلاں ابن فلاں ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ صحابہ کے آخری دور میں، یعنی پہلی صدی کے نصف آخر میں صورتحال یہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ لوگ اب سامنے آ گئے تھے جنہوں نے اس علم کو اپنا اختصاص بنا کے علم کے طور پر اختیار کر لیا تھا. یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے والوں کا نہیں رہا. اب وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ علمی حلقوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس علم کو حاصل کرنا ہے. معاملہ اہل علم کے ہاتھ میں آ گیا. اہل علم کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اہل علم اب روایتیں جمع بھی کر رہے تھے. اس زمانے میں لوگوں کے حافظے بڑے غیر معمولی تھے. ان کے حافظے کتنے غیر معمولی تھے اس کی بعض تفصیلات محیر العقول ہیں. اچھا. تو جہاں لوگ لکھ رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ 250 کے قریب مجموعے تابعین کے زمانے میں لکھے گئے. ان کے بارے میں بہت سی تفصیلات اب ہمیں معلوم ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ زبانی روایت کر رہے تھے، وہ بھی محض ایک بات سن کر آگے نہیں بیان کر رہے تھے، بلکہ اس کو علم کے طور پر وصول کر رہے تھے، علم کے طور پر سیکھ رہے تھے، علم کے طور پر محفوظ کر رہے تھے، علم کے طور پر یاد کر رہے تھے، علم کے طور پر آگے اپنے تلامذہ کو منتقل کر رہے تھے. اچھا. یہ چیز بھی پہلی صدی کے آخر میں پوری شان کے ساتھ سامنے آ چکی تھی. اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اتنے جلیل القدر علماء ہیں جو اس زمانے میں اس علم کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں. اسی طرح بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں روایات بکھری ہوئی تھی، لوگوں کے پاس تھی، یہ شاید امام بخاری نے پہلی مرتبہ تحقیق کی. یہ جو تحقیق ہے، ہم نے جو عنوانات قائم کیے تھے اور جن کے تحت ہم اس تاریخ کا جائزہ لیتے رہے، وہ کہے تھے تحریر و کتابت کا کیا معاملہ تھا، زبانی روایت کی کیا صورتحال تھی، تثبت کی تحقیق کی کیا صورتحال تھی. تو تحقیق کا ایک عمل تو وہ ہے نا جو صحابہ کرام نے کیا یا خلفائے راشدین نے کیا. ان کا زمانہ تھا، ان کے سامنے کسی نے روایت بیان کی تو وہ بلا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے لیے کوئی شہادت پیش کرے، اگر ادنا تردد بھی اس کے معاملے میں ہوتا تھا یا کسی ارتیاب کو محسوس کرتے تھے. یہ جو تحقیق ہے، تثبت ہے، یہ تیسری چیز جس کا ہم جائزہ لیتے رہے، وہ بھی اس زمانے میں فن بننا شروع ہو گئی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو کہیں دوسری صدی کے اواخر یا تیسری صدی کا انتظار کرنا پڑا کہ علماء رجال اٹھیں. سب سے پہلے جو شخصیت اس باب میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ امام شابی ہیں. اچھا. وہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے، وہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں. پھر یہی نہیں، ان کے ساتھ محمد بن سیرین ہے، حسن بصری ہیں، سعید بن جبیر ہیں، ابراہیم نخعی ہیں. یہ اس صدی کے یعنی پہلی صدی کے نصف آخر میں پیدا ہونے والے اور کام کرنے والے ائمہ رجال ہیں. اچھا، یعنی بالکل شروع میں یہ ہو گیا کام. ابتدا ہی میں اس کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا. یعنی جب انہوں نے محسوس کیا، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اب کچھ تردد پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، فتنے بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، روایتیں وضع بھی ہونی شروع ہو گئی تھی. تو ایسا نہیں ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے فرمان کا انتظار کیا گیا. یہ لوگ
اس سے بہت پہلے یہ کام شروع کر چکے تھے. یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے, کوئی روایت سامنے آتی تھی تو اس شخص کے درپے ہو جاتے تھے, کون آدمی ہے, کیا اس نے بیان کیا ہے, یہ بات بیان کر رہا ہے تو اس کی اپنی شخصیت کیا ہے. جس طریقے سے بعد میں یہ فن اپنی نزاکتوں کے ساتھ ترتیب پا گیا, وہ چیز تو شروع میں نہیں تھی, اور یہ کسی فن میں بھی نہیں ہوتی. نحو کو دیکھ لیجئے, اس میں بھی نہیں تھی. لغت کو دیکھ لیجئے, اس میں بھی نہیں تھی. لیکن یہ بات کہ جو لوگ اب یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات بیان کریں گے, وہ تنقیح کی زد میں نہیں آئیں گے, یہ چیز ختم ہو چکی تھی. اور یہ چونکہ تابعین ہیں, یہ سب کے سب تابعین ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, یعنی حسن بصری ہوں, سعید بن جبیر ہوں, ابراہیم نخعی ہوں, اور خود امام شافعی, یہ سب تابعین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں یہ تنقیح اس فنی طریقے سے نہ صحیح جو بعد میں بہت ترتیب پا گیا, لیکن کرنا شروع کر دی تھی. تو اب ہو کیا رہا تھا؟ اب معاملے کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ ایک آدمی صحابہ کی وساطت سے ایک بات بیان کرتا ہے یا ان کی طرف نسبت دے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان, کوئی حکم یا آپ کے علم و عمل کی کوئی روایت بیان کرتا ہے تو وہ بیان کر دے گا, اور تحقیق کرنے والے کہیں 2 صدی بعد اٹھیں گے. وہ لوگ موجود تھے. اب کوئی چیز ان کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی. جیسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نئی بات کسی نے بیان کی ہے, کوئی نئی روایت کسی نے سنا دی ہے, کسی شہر سے بھی خبر آتی تھی, تو یہ لوگ نکل کھڑے ہوتے تھے, معلومات کرتے تھے, یہ جاننے کی صحیح کرتے تھے کہ بیان کرنے والا کون ہے, بات کیا بیان کی جا رہی ہے, اس نے کس زاویے سے اس کو بیان کیا ہے, روایت بالمعنی ہو رہی ہے, روایت باللفظ ہو رہی ہے. یعنی ایک طرف وہ لوگ پیدا ہو گئے کہ جو اب طالب علم کے طریقے پر اس علم کو اپنا علم بنا چکے ہیں, اور یہ لوگ بھی ان میں نمایاں ہونا شروع ہو گئے کہ جو رجال کی تنقیح کا کام شروع کر چکے ہیں. اس کام ہی سے در حقیقت اس فن کی ابتدا ہوئی. اب یہ کس وقت کر رہے ہیں؟ جب کہ صحابہ ابھی موجود ہیں. اچھا. اور ان کی طرف سے اگر روایت منتقل ہوئی ہے تو 2 نہیں, 3 نہیں, 4 یا 5 7 واسطے نہیں, ایک ہی واسطہ ہے. یہ خود اسی جگہ کھڑے ہیں. یعنی ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی تابعی صحابہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کرتا ہے تو خود صحابی سے ملنے جا کے, خود معلوم کرنے جا کے. تو اپنی حد تک ان لوگوں نے یہ صحیح کی. یعنی اگر کوئی ایسی چیز بیان ہوئی ہے, اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جس کی کوئی خاص تحقیق کی ضرورت نہیں, یا اس میں کوئی نیا پہلو نہیں ہے, یا اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز ارتیاب پیدا نہیں کر رہی, تو اس میں ممکن ہے کہ نظر انداز بھی کر دیا ہو. تاہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کی بھی ابتدا ہو گئی, اور بہت جلیل القدر لوگوں نے ابتدا کی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے وہ جلیل القدر ائمہ محدثین جنہوں نے اس فن کو فن بنانے کے لیے ابتدا میں یہ جدوجہد کی, یہ کاوشیں کیں, ملاقاتیں کیں, احوال اکٹھے کیے, اور اس کام کو ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے ترتیب دینے کی ابتدا کر دی. یہ کیا کچھ کرتے تھے, اور بتدریج اس میں جب ترقی ہوئی تو کیا کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, اس کا ایک مختصر تعارف ہم کوشش کریں گے کہ حاصل کریں. جی. اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ ایک شخص کی طرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. سیدنا عمر کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی گواہ لاؤ. جی. یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں صورتحال تھی. وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی ایسی بات ہے جو فی الواقع مسئلہ پیدا کر رہی ہے, جس کے بارے میں اضطراب ہو سکتا ہے, جس کی نسبت سے کوئی نیا حکم یا کوئی نیا فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے معلوم ہوتا ہے, اس کی تحقیق کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. ان لوگوں نے بھی اس میں ایک جدت پیدا کی, اور وہ یہ کہ جو شخص بھی بیان کرے گا وہ ایک جگہ تو بیان کر کے خاموش نہیں ہو جائے گا. وہ ایک شخص کے سامنے بیان کرے گا, 2 کے سامنے بیان کرے گا, کسی مجلس میں بیان کرے گا. اب وہ بات جگہ جگہ بیان ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ہی بات جو کسی ایک جگہ سے بیان ہونی شروع ہوئی ہے, وہ اب مختلف راویوں کے ذریعے سے جن کے سامنے وہ بیان کی جا رہی ہے اپنے سلسلے پیدا کرتی چلی جا رہی ہے, جس کو بعد کے زمانوں میں طریق کے لفظ سے ادا کیا گیا. یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے.
جب یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ اس ایک ایک طریق کو حاصل کرنا شروع کر دیتے تھے، ایک ایک طریق کو. یعنی بات وہی ہے. اگر مثال کے طور پر مجھے یا آپ کو یہ معلوم ہو کہ فلاں صحابی سے فلاں شخص نے یہ بات روایت کی ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے یا اس کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا ہوں گے. یہ نکل کھڑے ہوتے تھے کہ اس شخص نے بیان کی ہے اور صحابی سے یہ تابعی کی حیثیت سے سن رہا ہے، تو اب یہ کہاں کہاں بیان کرتا ہے. یہ جہاں جہاں بیان کرے گا وہ دیکھیں گے اس نے اس کے الفاظ میں کیا تبدیلی کی ہے، زبردست. اچھا. اس نے اس کے مدعا میں کیا تبدیلی کی ہے، یہ بات مختصر کہاں ہو گئی ہے، یہ مفصل کہاں ہو گئی ہے. یہ وہ طریق ہیں جو جمع کرنا شروع کرتے. بعد میں ایک جلیل القدر امام نے یہ کہا تھا کہ مجھے اگر 30 طریقے ایک روایت کے نہ مل جائیں تو میں اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہوں. عجیب. اچھا. یعنی اس درجے میں. اب یہ دیکھیے یہ تثبت ہے، یعنی ہم نے توقف کر لیا، ایسے ہی نہیں قبول کریں گے. اس سے جو حقائق ان پر واضح ہوتے تھے وہ بھی دیکھیے. آدمی کتنا سچا ہے اس کی بھی شہادتیں ملنی شروع ہو جاتی تھی اچھا. اس عمل کے نتیجے میں. وہی بات جو اس نے ایک جگہ بیان کی ہے اس کو مختصر کرتا ہے تو مدعا کو کتنا محفوظ رکھتا ہے، لفظوں میں بیان کرتا ہے تو کتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ انہی طرق کا مطالعہ کرنے سامنے آنا شروع. حافظہ پتہ چل جاتا ہے. حافظے کا بھی سیزن اندازہ ہونا شروع ہو جاتا تھا. یعنی یہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کی بات کے ساتھ، اور اس نے جو بات بیان کی ہے وہ کس کس طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو دیکھیے کہ جن کو بعد میں موضوع بنایا گیا کہ وہ کیسے دیکھ لیتے تھے. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ اس شخص کی سیرت اور اس کا کردار کیا. سیرت اور کردار کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا تھا. سیرت اور کردار میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے نا کہ آدمی جھوٹا تو نہیں ہے، لپاٹیا تو نہیں ہے، باتیں اپنی طرف سے بنا تو نہیں لیتا، اس میں ادراج تو نہیں کر دیتا، کوئی چیز جان بوجھ کے چھپاتا تو نہیں ہے. اسی سے اندازہ ہوگا نا. یہ گویا عملی امتحان ہو جاتا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے. ان کو کیسے پتہ چلتا تھا ہم سے اس کے بارے میں؟ جی طرق اکٹھے کرنے کے لیے. اچھا. یہ مجلسوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. یہ بعض اوقات 5 7 سال بیٹھے رہتے تھے. عجیب. اور اس سے روایتیں سنتے تھے. آج کیا سنا رہے ہیں، کل کیا سنا رہے ہیں. ان سے اگر پرسوں ایک بات پوچھی گئی تھی اور اب پوچھی جا رہی ہے تو کیا فرق پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر. پھر جب اس نوعیت کی ملازمت اختیار کر لیتے تھے تو یہ بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ اس کا عمومی کردار کیا. معاملات آدمی چھپا تو نہیں رہتا. چنانچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے تھے. نماز کا اہتمام کیسا ہے، دین کے شاعر کے ساتھ کیا تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں کیسا ہے، گھر سے کیسی آوازیں آتی، بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، یہ چیزیں بھی دیکھنا شروع کر دیتے. تو حافظے کا اندازہ بھی ہونا شروع ہو جاتا تھا. سیرت و کردار کے بارے میں بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور سب سے بڑی چیز جس پر انہوں نے بہت لوگوں کو پکڑ لیا کہ تم سراسر جھوٹے ہو، وہ تاریخ تھی. یعنی جو آدمی بھی کوئی بات غلط منسوب کرے گا، یا میں نے جن لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت روایتیں وضع کرنے لگ گئے، یہ زنادقہ تھے، اپنی دینی علمی فکری ضرورتوں کے تحت یا ان کو آگے بڑھانے کے لیے روایتیں وضع کرنے لگ گئے. اسی طرح منافقین، وہ لوگ جو مذکرین بن کے اٹھے، تذکیر کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، وہ یہ کام کرنے لگ گئے. یہ جیسے ہی یہ کام کریں گے تو کسی کی نسبت سے بیان کریں گے، کیونکہ اس کی تو یہ اب اجازت ہی نہیں دے رہے تھے کہ بغیر نسبت کے بعد بیان کی جائے. ہر شخص سے یہ سوال ہونا شروع ہو گیا تھا کہ تم اگر بات بیان کر رہے تو کس صحابی سے بیان کر رہے ہو. اب اس صحابی سے یہ حضرت ملے ہیں یا نہیں ملے، یہ ان کے زمانے میں ہے یا نہیں. تو کئی جگہوں پر آپ کو یہ ملے گا کہ ایک شخص نے اس طرح کی روایتیں بیان کر دی اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم نے فلاں آدمی سے یہ روایت بیان کی ہے، یہ بتاؤ کہ ان سے کہاں ملے تھے. اس نے اپنی طرف سے ایک کہانی سنا دی. انہوں نے کہا عزیزم جس وقت تم پیدا ہوئے تھے اس سے وہ 9 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. جی اچھا. تو 3 ہی چیزیں بالعموم دیکھی جاتی ہے نا جب ایک روایت پہ تحقیق کی جاتی ہے پہلے مرحلے میں. یعنی جب روایت کو ہم صحیح الاسناد قرار دیتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والے کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے، حافظہ کیسا ہے، عمر کے ساتھ کوئی اس میں فرق پڑا ہے. اتقان کیا مطلب ہے؟ یعنی محفوظ کتنا رکھتا ہے بات کو، کتنی محکم ہے اس کی روایت، یہ معلوم ہو جاتا تھا. جیسے ہی وہ پھیلنا شروع ہوتی تھی اور یہ اس کو جگہ جگہ سے جا کے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے تھے تو اس کی ویریشنز بتا دیتی تھیں
کہ اس کے حافظے میں کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے فہم میں کیا خرابی ہے. حفظ و اتقان ان دو لفظوں میں وہ پوری شخصیت کو ادا کر رہے ہیں. یعنی بات کو سمجھنے کا کیا حال ہے، محفوظ کرنے کا کیا حال ہے، اس کو محکم طریقے سے بیان کرنے کی کیا صورتحال ہے، یہ بھی اس کے نتیجے میں سامنے آنی شروع ہو جاتی تھی. بعض تاریخی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک شخص کی روایتوں پر کئی کئی مجلدات جمع ہو جاتی تھی. یہ جو ہم بعد میں سنتے ہیں کہ امام بخاری نے 7 لاکھ حدیثوں میں سے، یا فلاں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے، یا فلاں نے اتنے لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا، تو عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اتنی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جا رہی تھی، اس میں سے یہ چند ہزار منتخب کر لی گئی، اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کا سب گویا جھوٹ تھا، یا محدثین نے اس کو رد کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے جس کو 6 لاکھ 7 لاکھ کی تعداد یا اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں ان محدثین کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے؟ یہ در حقیقت اسی ایک بات کے ترک ہے. عجیب. اچھا، یعنی وہ بات ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے. اب انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا ہے کہ اس شخص نے اگر 2 راوی درمیان میں پیدا ہو گئے تو یہ 2 راوی اس سے سننے کے بعد کہاں کہاں بیان کر رہے ہیں، اور سب جمع کر لیا. وہ سب کے سب جمع کرتے چلے جاتے تھے. وہ جمع کرتے چلے جاتے تھے تو اس سے وہ ایک بات ہی اصل میں ہزاروں میں بدل جاتی، بڑا گرینڈ ڈیٹا بن جاتا. سینکڑوں میں بدل جاتی تھی. دسیوں طرق وجود میں آ جاتے تھے اور اس کی تعداد کو اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ 7 لاکھ الگ باتیں نہیں ہوتی تھیں، 7 لاکھ الگ واقعات نہیں ہوتے تھے. وہ در حقیقت 1 یا 2 واقعات ہیں جن کو بیان کرنے والوں نے اتنی صورتوں میں بیان کر دیا اور وہ سب انہوں نے جمع کر لیے. اب جب سب جمع کر لیے ہیں تو کیا وہ سب کی سب سندیں وہ لکھ دیں گے؟ تو اس کے نتیجے میں تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں مجلدات بنیں گی ایک ہی روایت کو بیان کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان میں سب سے محکم سند کون سی. اچھا، وہ پروسیس سے گزر کے بھئی کون سی ثابت ہو رہی اس سے گزرنے کے بعد، اور جس کو سب سے زیادہ محکم پاتے تھے اس کو پھر وہ لے لیتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ممارست پیدا ہو جاتی ہے افراد کے بارے میں بھی، بیانات کے بارے میں بھی، اور اس فن کے دوسرے غوامض کے بارے میں بھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں طرق لے کر ایک محدث اس میں سے اپنا انتخاب شروع کر دیتا تھا. تو یہ امام بخاری کا انتخاب اس لحاظ سے ہوگا، یا کسی اور محدث نے اگر اس طرح سے انتخاب کیا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 6-7 لاکھ باتیں واہی تباہی لوگوں نے بیان کر دی تھیں، ان میں سے بس یہ کوئی 1,500-2 ہزار باتیں ایسی نکلیں جو قبول کی جا سکتی ہیں. نہیں، باتیں اتنی زیادہ تھیں نہیں، کیونکہ میں نے وہ داستان اسی لیے آپ کو سنائی ہے کہ خلفائے راشدین نے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز عمل نے بڑی حد تک معاملات کو محدود کر دیا تھا. زیادہ باتیں لوگوں نے بیان نہیں کی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو بہت نسبت کی جاتی ہے، آپ مقررات کو ختم کر دیں، ایک ایک واقعے کو لے کے دیکھیں تو وہ بھی چند سو ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. جن کو ہم مکثرین کہتے ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر واضح ہو گئی ہو تو سمجھ سکتے ہیں آپ کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے. یعنی یہ جن کے میں نے آپ کو نام بتائے کہ جنہوں نے پہلی صدی کے آخر میں، ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ 2-3 واسطے موجود ہیں، صحابہ بھی ابھی موجود ہیں. یعنی بہت سے وہ صحابہ بھی ہیں جو خود ابھی روایت کر رہے ہیں، کچھ دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 لوگ ہیں جنہوں نے وہ بات آگے صحابہ سے سنی ہے اور وہ آگے بیان کر رہے ہیں. یعنی روایت کے واسطوں کے اعتبار سے لوگ تو ایک روایت کو سننے والے 10 بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان 10 کے پیچھے جائیں گے، وہ جہاں جہاں بات بیان ہو رہی ہے اس کا تعاقب کریں گے. اب ہر شخص کو معلوم تھا، وہ مسجد میں کھڑا ہے، وہ تذکیر کر رہا ہے، وہ واعظ کر رہا ہے، وہ لوگوں کی مجلس لگا کے بیٹھا ہے. آخر وضع کرنے والے کسی مقصد سے وضع کرتے تھے. اس کو یہ معلوم ہے کہ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے بیان کر دے، وہ پولیس وجود میں آ چکی ہے جو اب پیچھا کر رہی. اچھا، تو اس طریقے سے اس فن کی ابتدا ہو گئی، اور جیسے ابتدا ہوئی تو اب انہوں نے اپنی معلومات کو لکھنا بھی شروع کر دی. یعنی پروفائلنگ، یہ جس کو آپ علم رجال کہتے ہیں وہ اسی طرح وجود میں آنا شروع. رجال کا مطلب کون سا؟ یعنی وہ افراد، ٹھیک. اگر صحابہ کرام کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نسبت سے کوئی بات بیان ہو رہی ہے تو ان کے حالات لوگوں نے لکھنا شروع کر دیے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں صحابہ کے حالات ہمارے ہاں پھر ترتیب پا گئے. یہ اصابہ، یہ الاستیاب، یہ اسد الغابہ،
اسی طرح سے تذکرۃ الحفاظ میں آپ صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے حالات دیکھتے ہیں. یہ حالات بھی بڑی حد تک روایت کی ضرورتوں کے تحت ترتیب پائے. اچھا. یعنی الگ سے بھی ظاہر ہے لوگوں کی دلچسپی رہی، لیکن زیادہ تر اسی فن کے اہل علم نے یہ حالات ترتیب دیے ہیں. یہی معاملہ تابعین میں سے جس نے روایت بیان کی ہے وہ اب گویا ان کے سامنے آ گیا ہے. وہ ایک ایک شخص جس کا کوئی نام لے دے گا اس کے بارے میں معلومات باہم پہنچانا شروع کر دیں گے، اور معلومات باہم پہنچا کے اگر وہ اس میں بالکل ناکام رہ جائیں گے تو پھر بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس شخص کو ہم دریافت نہیں کر سکے، یہ مجہول ہے. اچھا صاحب، ایک چھوٹی سی بات یہ بتائیے گا، یہ جو کام انہوں نے شروع کیا اتنا امیزنگ، اتنا غیر معمولی کام، اور آج سوچے آدمی 1400 سال پہلے انہوں نے یہ شروع کیا. تاریخ تو ہزاروں سال سے منتقل ہو رہی ہے، کہ انسانی تاریخ میں کبھی تاریخ کو منتقلی میں یہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہے کبھی ہوا اس طرح سے؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا اور اب پھر اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی پوری تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اچھا. یہ ہمارے جلیل القدر محدثین کا کام ہے، اور اس کے پیچھے دیکھیں کیا چیز ہے. یہ کسی عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی فلسفے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی حکیم کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی عالم کی باتیں نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی باتیں. وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان لوگوں کو اس جانب متوجہ کر دیا کہ یہ اپنی زندگی اس کی نظر کر دیں. اور ان کو شروع میں بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو لوگ بیان کر رہے تھے ان میں اگر کوئی واعظ حضرت ہے ان کے بھی مرید ہوں گے، اگر کوئی صوفی ہیں، صوفی میں ایک خاص تعبیر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، یعنی عابد زاہد لوگوں کو بعد میں صوفی کہا گیا، اس زمانے میں یہی کہا جاتا تھا، تو اس کے ساتھ بھی لوگوں کو بڑی عقیدت ہوگی. اس طرح کے لوگوں پر جب انہوں نے تنقید کرنا شروع کی ہے کہ ان کا تو کردار یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کے ہاں اس طرح جھوٹی باتیں بیان ہو جاتی ہیں، یہ فلاں معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، اور پھر اس کے اسالیب بھی یاد کرنا شروع کر دیے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں ماں بھائی باس، ثقہ، حجت، حافظ، صدوق، یعنی تعبیریں، اور ہر محدث کی اپنی خاص تعبیریں سامنے آنے لگ گئیں، وہ آپ بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی سے اس کے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ وہ بھی روایت بیان کرتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اور وہ ان کے نزدیک اس قابل نہیں ہے، تو بے لاگ تبصرہ اس پر بھی انہوں نے کیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو سارا دن بیٹھے ہوئے غیبت کرتے رہتے ہیں. اور وہ بعض اوقات یہ کہتے بھی تھے اپنے شاگردوں کے پاس جب بیٹھتے تھے، ان کو پڑھا رہے ہوتے تھے تلامذہ کی مجلس میں، تو کہتے تھے کہ آؤ ذرا تھوڑی غیبت کر لیں. انہوں نے اس کا جواب دیا، یہ بتایا کہ یہ دینی ذمہ داری ہے. یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کے عیب اچھالنے کے لیے باہر نکلے ہیں. جس آدمی نے ہم پر یہ تہمت لگانی ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، وہ اپنا منہ بند کر لے، کیونکہ ہمیں یہ کرنی ہے. ہر حال میں ہمیں دیکھنا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب ایک آدمی بات بیان کرتا ہے تو پھر وہ بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے. وہ لوگوں کو اللہ کے رسول کی ایک بات پہنچا رہا ہے، تو اب اس کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم اس کی سیرت بھی دیکھیں گے، کردار بھی دیکھیں گے، اس کا جھوٹ سچ سب نمایاں کر دیں گے، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے. اس معاملے میں دیکھیے انقطاع مثال کے طور پر جس کو کہا جاتا ہے نا یہ روایت منقطع ہو گئی. جی. یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور روایت، اور وہ روایت عام طور پر مانی جاتی ہے. میرا بھی تاثر یہ ہے کہ روایت ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جو ایک ممارست پیدا ہو جاتی ہے اہل فن میں، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ فی الواقع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات معلوم ہوتی ہے. ٹھیک. کہ سیدنا معاذ کو یمن بھیجتے وقت یہ پوچھا کہ وہاں کوئی معاملہ پیش آئے تو کیسے فیصلہ کرو گے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا. وہاں نہ ملے، انہوں نے کہا میں آپ کے طریقے کو دیکھوں گا. وہاں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ اجتہد الرائی ولا آلو جہدا، میں اپنی عقل استعمال کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا تاکہ میں صحیح نتیجے تک پہنچ جاؤں. یہ روایت ہے جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے جس سے ہمارے یہاں اجتہاد کی اصطلاح وجود میں آئی. ٹھیک. اس روایت میں ایک جگہ پر بیان کرنے والوں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، ایک جگہ پر. اچھا. یہ کہا ہے کہ معاذ کے اصحاب سے یا ان کے ساتھیوں سے ہم نے یہ بات سنی، نام نہیں لیا. اب دیکھیے کہ معاذ ہے، نیچے بھی ثقہ لوگ ہیں، کوئی قابل اعتراض بات نہیں، لیکن نام نہیں لیا. تو اب ہم کیا تصور کریں وہ کون تھے جو معاذ کے ساتھی تھے؟
اگر متعین نہیں ہے تو کیا ایک ایک کے بارے میں اندازہ لگائیں؟ تو اس روایت کو پھر وہ منقطع قرار دے دیں. اگرچہ اتنی اہم بات اس میں بیان ہوئی ہے. اگرچہ اتنی اہم بات بیان ہے. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جی. یہ روایت میں نے اپنی ایک کتاب کے دیباچے میں لکھی. دیباچے میں ظاہر بات ہے کہ یہ پیش نظر نہیں ہوتا کہ کوئی باقاعدہ تحقیق کر کے کسی چیز کو اس طرح بیان کرنا ہے. روایت بھی عام ہے, کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ملتی ہے. میں نے اس کو لکھا. یہ بڑے ابتدائی زمانے کی بات ہے. ایک اہل حدیث عالم مجھ سے ملنے کے لیے آئے, پنجابی بولتے تھے. آگے بیٹھ گئے. میں نے کہا فرمائیے کوئی چائے کوئی کیا پیش کروں. انہوں نے کہا وہ باتیں بعد میں. وہ میرا انہوں نے رسالہ نکالا اور رسالہ نکال کے رکھا. یہ تم نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے. یہ جو روایت ہے یہ بھی تم نے نقل کی ہے؟ جی میں نے نقل کی ہے. اچھا پھر اس کو اب پہنچا کے دکھاؤ. اچھا یعنی اتصال مطلب یہ تھا کہ اب اتصال پیدا کر کے کیونکہ تو متصل نہیں ہے. اس کے درمیان میں تو وہ لوگ ہیں جن کے نام متعین نہیں ہیں, اور جب نام متعین نہیں ہے تو اب اس روایت کو ہم اس جگہ نہیں رکھ سکتے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان روایات کو رکھا جانا چاہیے. اس میں ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات, جب ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو بڑے لمبے سفر کرنے پڑے. ایک شہر میں معلوم ہوا ہے کہ وہاں وہ روایت جو ہم نے فلاں سے سنی ہے وہاں بھی پہنچ گئی ہے تو اب وہاں بھی جائیں گے. اچھا. اور اس زمانے کے سفر آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آج کا دور نہیں ہے, وہ آلات نہیں ہیں کہ آپ یہاں سے تصدیق کر لیں. جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, معلومات بہم پہنچا رہے ہیں, اور بعض اوقات کئی مہینے کئی سال گزار دیتے تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بالکل درست نتیجے تک پہنچ جائے کہ آدمی کیسا ہے. یعنی ترک بھی اکٹھے ہو رہے ہیں, براہ راست لوگوں سے بھی ملاقات کی جا رہی ہے, اور اس طریقے سے گویا تنقیح کا کام ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی ابتدا پہلی صدی کے اواخر سے ہو گئی تھی. اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ تیسری صدی میں بیٹھ کر 5-7 اوپر کے لوگوں کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے ہیں. یہ سارا علم منتقل ہونا شروع ہو چکا ہے. یعنی صحابہ کے فوراً بعد منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے. جب تلامذہ پیدا ہو گئے, باقاعدہ طالب علم پیدا ہو گئے, وہ اب اہل علم بنتے چلے جا رہے ہیں, ان کی طرف خود مراجعت ہونے لگ گئی ہے, تو روایت بھی اب عام لوگوں کا بیان نہیں رہی, بلکہ وہ جہاں کہیں بھی پھیلتی ہے, جہاں کہیں بھی شائع و ضائع ہوتی ہے, وہ انہی کے پاس آ جاتی ہے. یعنی آخر میں وہ ان کی طرف سے بیان ہونا شروع. لوگوں کا بھی اعتماد حاصل ہو رہا ہوگا کہ یہ توثیق کرے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے نا, وہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے, کیونکہ وہ تو بیٹھے ہی اس مقصد کے لیے ہیں. اور یہی معاملہ علماء رجال بھی کر رہے ہیں, وہ یہ خدمت انجام دیتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ آپ کے سامنے ایک مختصر سی تصویر رکھی ہے, ورنہ تنہا اس علم پر اور اس کے احوال پر اور اس کے لیے ان لوگوں کی کاوشوں پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی نشستیں اس کے لیے ناکافی. ایک محدث کی اگر زندگی سامنے رکھی جائے, وہ کہاں پیدا ہوئے, انہوں نے کس طرح کام شروع کیا, وہ کن کن شہروں میں گئے, انہوں نے کتنے سفر کیے, کتنے افراد کے ساتھ ملے, کتنے طرق انہوں نے جمع کیے, ان میں سے کس طرح کا انتخاب کیا, پھر اس میں کیا کیا تصنیفات ان کے قلم سے نکلیں. لوگ صرف یہ جانتے ہیں یہ بخاری ہے, مسلم ہے, ایسی دسیوں تصنیفات جن میں روایتیں جمع کی گئیں, جن میں لوگوں کے احوال جمع کیے گئے, جن میں کچھ علل جب انہوں نے محسوس کیے. یعنی ایسی بعض چیزیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ بات ٹھیک طریقے سے ہے, لیکن ہے اس کے اندر کچھ ایسی باتیں جن کی طرف عام آدمی کی نگاہ نہیں پڑتی, ان کو بیان کرنا شروع کیا. تو آپ دیکھیں کہ ان محدثین کی جن کے میں نام آپ کو بیان کیے ہیں, ان کی تصنیفات کی فہرستیں دیکھیں کہ کس نوعیت کا کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہاں سے اس علم کی ابتدا ہونا شروع ہوئی ہے. میں نے یہ اس کے بعد کے بعض پہلوؤں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے آپ کو یہ بتایا یہ کام کیسے کرتے تھے, کس طریقے سے متعین کرتے تھے کہ جس شخص کی بات ہم بیان کر رہے ہیں اس کی سیرت اور کردار کیا ہے. یعنی یہ کوئی محض اندازہ نہیں ہے, یہ محض سنی سنائی باتیں نہیں ہیں جو وہ نقل کر دیتے ہیں, یہ محض تاثرات نہیں ہے. غلطی ان کو بھی لگ جاتی ہے, لیکن یہ اس طرح سے تحقیق کر کے بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے تاریخیں ایک ایک شخص کے بارے میں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں صحابی سے لوگ روایت کرتے ہیں ان کی وفات کب ہوئی, فلاں شخص کیا اس شہر میں گیا ہے, اس علاقے میں کبھی اس نے سفر کیا ہے. یہ معلومات جمع کریں گے. تاریخ کی یہ معلومات
یہ متعین کرتی ہیں کہ روایت میں اتصال ہے یا اتصال ہو سکتا ہے یا اتصال مانا جا سکتا ہے۔ حفظ و اتقان کو میں نے عرض کیا کہ اس آدمی کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ روز بیٹھتا ہے، یہ ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہے، یہ 10 لوگوں سے بات بیان کر چکا ہے، یہ 50 سے بیان کر چکا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس نے بات بیان کرتے وقت اس میں کیا تبدیلیاں تغیرات کی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر محتاط لوگ ایک ہی روایت بیان کریں گے، ایک ہی واقعہ بیان کریں گے، ہر دفعہ اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ نکال لاتے تھے، اور پھر ان کی بنیاد پر جب ہم اب رجال کی کتابیں کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تبصرہ کر رہے ہیں، تو یہ تبصرہ کہیں ایسے ہی بیٹھ کے نہیں کر دیا گیا، یہ اس تحقیق، اس جستجو، اس کاوش اور اس جدوجہد کے ساتھ اس علم کے بارے میں سب کچھ جو کچھ انسانی سطح پر ہو سکتا ہے کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ خود کیا ہیں؟ بہت جلیل القدر، علم میں، ورع میں، تقویٰ میں، اس علم کے ساتھ مناسبت میں بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اعتماد ان کو حاصل ہوا ہے کہ ان کی طرف جب نگاہیں اٹھتی ہیں تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الصحابہ تو کلہم عدول، ان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس درجے کے لوگ ہیں کہ ان پر کسی جرح کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے بالا تر شخصیات ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اپنے نتائج فکر سے، اپنی پوری زندگی کی شہادت سے یہ حقیقت ثابت کر دی۔ اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا تو پھر دوسری صدی میں اس فن کے کون کون لوگ پیدا ہوئے، کیا تصنیفات سامنے آئیں، یہاں تک کہ پھر وہ دور آ گیا جس میں وہ 6 کتابیں مرتب ہو گئیں جن کو اب ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں۔